جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکومت مطلب شہباز حکومت، مطلب ہماری پیاری حکومت، مطلب فارم 47 کی حکومت ایک بار پھر سے ایکس مطلب ٹویٹر پر پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے۔ حکومت کا خیال ہے کہ ٹویٹر پر مطلب ایکس پر مس انفارمیشن پھیل رہی ہے، ڈس انفارمیشن پھیل رہی ہے اور ایکس والے ہم سے تعاون نہیں کر رہے۔ مبارک ہو میرے پاکستانیوں، تیار ہو جاؤ وی پی این لگانے کے لیے یا وی پی این کی سروسز خریدنے کے لیے۔ حکومت کبھی بھی ایکس پر پابندی لگا سکتی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ افغان وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ بات تو اچھی ہے، بر وقت ہے، لیکن کیا اس پر عمل ہو پاتا ہے؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے، شہباز حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان سہیل افریدی کے ذریعے ایک اور 26 نومبر کرانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے سہیل افریدی صاحب کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ان تینوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ایک وقت تھا جنرل فیض حمید سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ ایک وقت تھا ہماری سیاست، ہماری بیوروکریسی، ہماری عدلیہ، ہماری صحافت، سب کے سب فیض حمید کے در پر کھڑے ملتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ جنرل فیض حمید کی جس کو کال آ جاتی تھی وہ 2 دن خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا، یعنی 2 دن وہ خوش ہی رہتا تھا۔ خوشی اس کے چہرے، اس کی باتوں، اس کی آنکھوں، اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء سے چھلکتی تھی۔ یہ نظارہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے۔ اور ایک وقت تھا جنرل فیض حمید سے جو مل آتا تھا وہ ایک آدھ دن دوسروں سے ملنا کہتا تھا چھوڑ دو، باقی یار میں جنرل فیض سے مل کے آ گیا ہوں۔ فیض عام تھا اور ہر کوئی فیض یاب ہو رہا تھا۔ اور اب ایک یہ وقت ہے کہ کوئی بھی جنرل فیض کے حق میں یا جنرل فیض کے لیے 2 جملے، صرف 2 جملے، لمبے چوڑی بات نہیں کر رہا، صرف 2 جملے جنرل فیض کے حق میں کہنے کو کوئی تیار نہیں۔ میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے ان کے چکوال میں، لطیفال جو ان کا گاؤں ہے، جہاں ان کا ایک شاندار اور کمال کا سینکڑوں ایکڑ کا زرعی فارم بھی ہے، نایاب پرندے، شیر، گھوڑے، اور جو فرنیچر ہے اس فارم ہاؤس میں وہ دیکھنے لائق ہے۔ اور ایک ایک انچ اس فارم ہاؤس کی اس وقت گواہی دے رہی تھی کہ یہ ہوتا ہے فارم ہاؤس۔ اور اس لطیفال کی طرف جب جنرل فیض حمید کبھی کبھی اپنے گاؤں جایا کرتے تھے تو ایک پیچھے سے گاڑیاں اور گاڑیوں میں سواریاں، اور وہ بھی شاہی سواریاں اس طرف رواں دواں ہوتی تھیں، اور فارم ہاؤس کا جو چکر لگا کے آ جاتا تھا وہ 3 4 دن قصے ہی سناتا رہتا تھا۔ اور جنرل فیض حمید کے دفتر سے جو ہو آتا تھا، اور جنرل فیض حمید کا جس کے پاس نمبر ہوتا تھا کہ جو رابطہ کرنے کی طاقت، صلاحیت اور قابلیت رکھتا تھا، اس کے بھی لوگ آگے پوجا کرتے تھے۔ لیکن آج جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بمشقت ہو چکی ہے، اور ابھی ایک اینگل یا ایک پہلو اس کے سارے جو اس سے جڑی چیزیں ہیں اس کی کارروائی کا انہیں سامنا ہے۔ ایک وقت تھا جنرل فیض حمید فیورٹ سمجھے جا رہے تھے اگلے آرمی چیف بننے کے لیے، اور پھر باتیں ہو رہی تھیں 2028 تک کی، اور ایک وقت ہے کہ اب لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ کس جیل میں ہوں گے، یہ جو دوسرا مقدمہ ہے اس میں کتنی سزا ہوگی، اور باہر آنے کے چانسز کتنے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، اس میں ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے۔ اسی اڈیالہ جیل میں نواز شریف بھی رہ چکے ہیں، یوسف رضا گیلانی بھی رہ چکے ہیں، آصف علی زرداری بھی رہ چکے ہیں،
اور اسی اڈیالہ جیل میں آج عمران خان ہے. اور یہ نہیں ہے کہ وقت یہاں رک گیا ہے، وقت چل رہا ہے، وقت آگے بڑھ رہا ہے. اسی اڈیالہ جیل میں کل آپ کوئی اور چہرے دیکھیں گے. لیکن دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم اچھے وقتوں میں تو سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، برے وقت میں کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آتا. جن فیض حمید نے اپنے دفاع میں ان کے وکیل کے مطابق 90 گواہوں کی فہرست پیش کی تھی کہ یہ میری حق میں گواہی دیں گے. اور 90 گواہوں میں جب گواہی دینے کا وقت آیا تو 90 گواہوں میں سے صرف 3 گواہ پہنچے. سارے بڑے بڑے لیفٹ رائٹ ہو گئے. اب اس کا ایک پہلو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان پر دباؤ پڑا تھا، پریشر پڑا تھا، اس لیے وہ نہیں آئے، گھبرا گئے. ایک یہ بھی ہے اس کا پہلو کہ برے وقتوں میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے. جن فیض حمید آج قیدی ہیں، کل ان کے قیدی تھے، اور کل ان کے حکم پر لوگ قیدی ہو جایا کرتے تھے، قیدی رہا ہو جایا کرتے تھے. اور یہ وقت میں نے کہا نا کہ رکا نہیں ہے. آج جتنے طاقتور ہیں، حکومت میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے. لیکن پرابلم یہ ہے، دکھ یہ ہے، تکلیف یہ ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کبھی کسی نے سبق نہیں سیکھا. مجھے بار بار حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول یاد آتا ہے کہ اقتدار، اختیار اور دولت ملنے کے بعد لوگ بدلتے نہیں، لوگ بے نقاب ہو جاتے ہیں. لوگ وہی رہتے ہیں لیکن ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے. اگر کوئی عاجز ہے تو اس کی عاجزی سامنے آ جاتی ہے، اگر کوئی فرعون ہے تو اس کی فرعونیت سامنے آ جاتی ہے. تو جن فیض حمید آج قیدی ہیں اور ہر کوئی بڑھ چڑھ کر پتھر مار رہا ہے، سنگ باری کر رہا ہے. اور یہ جو سارے آج بول رہے ہیں، بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں، منہ سے جھاگیں نکل رہی ہیں، یقین کریں ان میں سے 90-95% وہ ہیں جو فیض سے فیض یاب ہوئے اور جو جن فیض سے ملنے کے لیے تڑپا کرتے تھے. وقت وقت کی بات ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ وقت رکا نہیں، وقت آگے بڑھ رہا ہے اور وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے. واپس اپنے موضوعات پر آنے سے پہلے 2 چھوٹی چھوٹی خبریں بھی سن لیجئے. یہ خیر ہمارے معاشرے کی اوورآل عکاسی کرتی ہے خبر، اس لیے میں سنا رہا ہوں. ویسے آپ ہو سکتا ہے سن چکے ہوں، پڑھ چکے ہوں کہ اچھرا لاہور کا ایک جیولر شیخ وسیم اختر صاحب جو ہیں، وہ اپنے ساتھی جیولروں کے 20 کلو سونا لے کر رفو چکر ہو گئے ہیں. 20 کلو سونا جس کی مالیت 1 ارب کے قریب بنتی ہے. ساتھیوں نے اس کے پاس امانت رکھوائی، اس نے کہا امانت رکھوا دی ہے تو اب واپس کیا دینی. غائب ہو گیا اور پولیس اب تفتیشیں کر رہی. اور یہ کوئی ایک کہانی نہیں، چاروں طرف دیکھیں ایسی ہیں. امانت میں خیانت، منافقت، جھوٹ، 2 نمبری، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، اور کہنے کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. یہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے یوٹیوبر ڈکی بھائی سعد الرحمن المعروف ڈکی بھائی، جس کی دکھ بھری کہانی آپ سن چکے ہیں، اس کی کچھ چیزیں تھیں، موبائل تھے، آئی پیڈ تھے، اور چیزیں تھیں. وہ NCCI کے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس ہیں، ابھی تک نہیں ملی. مجھے ایک اور قیدی ان کا ملا، اس نے بھی بتایا کہ میرے موبائل جو انہوں نے لیے، میں 2-3 مرتبہ مجھے چکر لگا، موبائل لیے وہ ابھی تک واپس نہیں کیے. گھڑی میری بڑی قیمتی تھی، 2 گھڑیاں، وہ ابھی تک واپس نہیں کی. اینک ایک بڑی قیمتی تھی، وہ واپس نہیں کی. یہ ہے ہمارے سرکار کا حال اور سرکاری محکموں کا حال. اور ایک اور بات بھی سنتے جائیے کہ پاکستان مخالف فلم بنی ہے بھارت میں. رنویر سنگھ جس کے ہیرو ہیں، دھریندر فلم کا نام ہے. اس فلم کو بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور UAE میں پابندی کا سامنا ہے. اچھی بات ہے، پابندی لگنی چاہیے. جھوٹ پر مبنی کتنی فلمیں بناؤ گے، پراپیگنڈا پر مبنی کتنی فلمیں بناؤ گے. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ امریکہ کے بعد میکسیکو نے بھی بھارت پر 50% ٹیرف لگا دیا ہے. 1 جنوری 2026 سے ٹیرف کا اطلاق ہوگا. یعنی بھارت پر بھی کیا برا وقت آیا ہوا ہے. واپس آتے ہیں خیر اپنے موضوعات پر. اور افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی
جو خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ افغانستان کے 34 صوبوں سے آئے سینکڑوں علماء نے ایک قرارداد منظور کی جس میں موجودہ نظام کی حمایت، مطلب طالبان نظام کی حمایت، علاقائی سالمیت کے دفاع کا عزم، افغانستان کی سرزمین کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے، افغانوں کی بیرون ملک عسکری سرگرمی میں شمولیت کی مخالفت اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد پر زور دیا گیا۔ باتیں تو بڑی اچھی ہیں اور اللہ کرے ہو جائے۔ افغانستان کی ہسٹری دیکھیں تو خانہ کعبہ میں، مدینہ میں کیے گئے معاہدوں سے بھی یہ پھر جاتے ہیں، قرآن پر حلف لے کر پھر جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اور ہمارے حوالے سے تو اب ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، ورنہ پاکستان آل آؤٹ جائے گا دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف۔ اور یہ بھی سن لیجیے اب کہ حکومت، پیاری حکومت ایک بار پھر ایکس ٹویٹر پر پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ایکس حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، دہشت گردی، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کے حوالے سے تعاون نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ، پاکستان میں دفتر نہیں کھول رہا، لہٰذا پابندی لگائیں گے۔ اور میرے پیارے پاکستانیوں، وی پی این کے لیے تیار ہو جاؤ، وی پی این سروسز خرید لو یا عارضی وی پی این لگا کر اب آپ ایکس، ہو سکتا ہے آپ کو ایکس استعمال کرنا پڑے۔ اور پاکستان میں یہ فیشن بن چکا ہے، محرم ہو یا کوئی غیر ملکی سربراہ آ جائے یا کوئی سانحہ حادثہ ہو جائے یا کوئی جلسہ جلوس ہو، سب سے پہلے یہ سوشل میڈیا بند کر دیتے ہیں، انٹرنیٹ بند کر دیا، موبائل سروسز بند کر دی اور اس کے بعد اگلا کام کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم ابھی تک اسی چکر میں ہیں کہ تو غدار ہے، اس پارٹی پر پابندی لگا دو، اس سیاستدان پر پابندی لگا دو، اس کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرو، اس کو اٹھا لو، اس کو بٹھا دو، اس کو اقتدار میں لے آؤ، اس کو اقتدار سے نکالو۔ او بھائی، ایکس پر پابندی لگا لو گے تو جنہوں نے استعمال کرنا ہے وہ استعمال کرتے رہیں گے۔ حکومت مثال دے رہی کہ برازیل میں بھی تو ایکس پر پابندی لگی ہے، برازیل میں باقی بہت کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی کر لیں۔ تو مبارک ہو پاکستانیوں، ایکس پر پابندی لگنے جا رہی ہے۔ اور جب حکومت کی بات کر رہے ہیں تو حکومت کی ایک اور بات سن لیجئے کہ حکومت کا خیال ہے کہ اگر ہم سہیل افریدی صاحب کی عمران خان سے ملاقات کروا دیتے تو ہو سکتا ہے عمران خان سہیل افریدی صاحب کے ذریعے ایک اور 26 نومبر کرا دیتے۔ کمال ہو گیا۔ ویسے عمران خان صاحب آپ بھی کمال کے انسان ہیں، اڈیالہ جیل میں بند ہیں، بے بس اتنے ہیں کہ آپ سے کوئی مل نہیں پاتا، کبھی آپ کو قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا ہے، کبھی آپ کی اخباریں بند، کبھی کتابیں بند، کبھی ٹی وی بند اور کبھی واک اور ایکسرسائز بند، اور آپ تگڑے اتنے ہیں، مضبوط اتنے ہیں کہ حکومت آج بھی آپ کو جیل میں 2.25 سال سے ڈال کے بھی صبح دوپہر شام آپ کے ارد گرد طواف کر رہی ہے حکومت۔ اب عمران خان یہ نہ کرتے، عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان اس میں ملوث ہے، عمران خان کو اس چیز سے بچاؤ، عمران خان کو اس چیز میں ڈالو، یہ چیز عمران خان سے بچاؤ، عمران خان عمران خان عمران خان۔ کیسے 26 نومبر ہو سکتا ہے ایک ملاقات کے بعد؟ اور عمران خان سے عظمیٰ خان ملی ہیں لاسٹ، آخری جو ملاقات ہوئی ہے، تو عظمیٰ خان نے باہر آ کر تو نہیں بتایا کہ سہیل افریدی جاؤ بھائی تم 26 نومبر کی تیاری کرو۔ اور 26 نومبر اللہ نہ کرے دوبارہ ہو، کیونکہ اس سے نفرتیں اور تقسیم پھیلتی ہے، اور کوئی بھی احتجاج ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے جلاؤ گھراؤ ہو، عوام کو پریشانی ہو۔ لیکن ملاقاتوں پر پابندی، کیا کر رہے ہو میرے پیارے حکومت والوں؟ تو خیر، حکومت ہے، حکومت کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ حکومت جو کچھ کرتی ہے وہ سمجھتی میں ٹھیک کر رہے ہیں، یہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب حکومتیں نہیں رہتی، بھٹو صاحب نے کہا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، پھر جب جوڈیشل مرڈر ہوا ان کا ضیاء الحق صاحب کے ذریعے تو 17 لوگ تھے جنازے میں۔ وہ بھٹو جو قائد عوام تھے، جن کے جلسوں میں ٹرینڈ بن گیا تھا کہ ان کے لاکھوں کے بھی جلسے، ان کے بعد اگر کسی نے اتنے بڑے جلسے کیے ہیں تو وہ عمران خان ہے۔ وہ بھٹو صاحب جب گئے تو پورے ملک سے کتنے لوگ نکلے تھے؟ کسی کی کرسی مضبوط نہیں ہوتی،
کلو من علیہ فان و یبقی وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، سب نے فنا ہو جانا ہے، ایک ہی ذات کو نے باقی رہنا ہے، ایک ہی ذات کو دوام حاصل ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور جو کچھ بھی نیچے حکمران کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی عوام کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔